زینب کے بازو رسم میں باندھے گئے. بس ایک واقعہ اسی ربط مصائب کے لیے کہ یہ دستور تھا سید الشہداء کا فجر کی نماز کے بعد بہن سے ملاقات کے لیے جانا. زینب نماز پڑھنے کے بعد بھائی کی منتظر رہتی تھی. جب بھائی بہن کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے تو پھر ودا ہو جاتے. یہ معمول تھا. لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ امام نے نماز تمام کی. کچھ لوگوں نے آ کے اپنے سوالات رکھے. زہرا کا لال ان کے جوابات دیتا رہا. اتنی دیر ہو گئی کہ دن نکل گیا اور دھوپ آنے لگی. زینب پہلے تو بھائی کے انتظار میں کچھ دیر ٹہلتی رہی. بعد میں بیٹھ گئی, آنگن ہی میں بیٹھ گئی. اور جب بیٹھی تو ایک مرتبہ نیند طاری ہو گئی. بیٹھے بیٹھے سو گئی. اب زینب پر دھوپ پڑ رہی ہے اور زینب آرام کر رہی ہے. ایسے میں مولا حسین سلام کر کے داخل ہوئے. اب جو دیکھا کہ بہن سو رہی ہے تو دوست سے ابا نکالی اور بہن پر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے. اتنی دیر تک حسین سایہ کر کے کھڑے رہے کہ زینب نے ٹھنڈک محسوس کی اور نیند سے بیدار ہوئی. تو دیکھا کہ بھائی دھوپ میں کھڑا ہے اور بہن پر سایہ کیے ہوئے. دل میں خواہش رہی کہ کبھی بھیا پر ہم بھی سایہ کریں گے. لیکن جب آج کا سورج طلوع ہوا تو زینب نے دیکھا پیمان رکھا ہوا ہے. بھائی کے پہنچی آئی اور کہا بھیا زینب کس قدر بھائی مجھے معاف کر دے کہ سر کو چادر ہوتی تو میرے جسم پر ڈال دیتی. اور ایک منظر یوں ملا کہ بیمار امام ٹھہرے ہوئے ہیں اور جسم ایسے کانپ رہا ہے جیسے بیت کی چڑی. تو زینب نے جب اس کیفیت کو دیکھا تو دیکھا کہ اگر انہیں کہا نہ جائے تو امام کی روح پرواز کر جائے. قریب پہنچ کے شانے کو جملت کی اور کہا ولدی یہ کیا حال ہے تمہارا؟ تو کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں یہ میرے بابا کا جانا بے غسل کفن ملا ہوا ہے اور ملائن اپنے کشتوں ملا سے دم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد امام رونے لگے. جب امام رونے لگے نا تو زینب نے پوچھا کہ بیٹا رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ جو اونٹ لائے جا رہے ہیں یہ آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں. زینب نے پوچھا کہ یہ اونٹ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ اونٹ کہہ رہے ہیں ہم پر آل رسول سوار ہونے والے ہیں. خبردار ہم سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. جانوروں کو تو اتنا خیال تھا لیکن دشمنوں کو اب اس کے بعد آج ہی کا وہ منظر ہے جو بیویاں ساری زندگی نہ بھول سکی. نہ زینب بھول سکی, نہ کلثوم بھول سکی, نہ ام لیلا بھول سکی, نہ ام فروا بھول سکی, نہ ام رباب. رباب نے دیکھا جسے دفن کیا تھا اس کا لاشا دیکھی. فروا نے دیکھا کہ لاشے سے سر غائب ہے جو کہ سینہ پر بلند کر دیا گیا ہے. اور لیلا نے دیکھا کہ اکبر کا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا ہے, حسین کا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا ہے. تو ان بیویوں نے ایک عہد کیا کہ اب ہم پر سورج کا سایہ حرام کر لیں گے کہ اپنی مرضی سے کبھی سائے میں نہیں گئی. ساری زندگی بیویاں دھوپ پہ بیٹھی رہی. اگر یہ روایت ائمہ سے نہ ملتی تو ضعیف سمجھی جاتی کہ یہ روایت امام زین العابدین سے ملی. اور اس کرب کو امام نے خود ہی بیان کیا. امام کے کرب کو آپ محسوس کریں کہ جب سب شہید ہو گئے تو پوری بیویوں کا ایک ہی سہارا تھا. سب کی نظر امام زین العابدین. اور جب ظالم رسی لے کے آگے بڑھے تو ان کی ضرورت نہیں تھی کہ زینب کے ہاتھ میں باندھ سکے. آ کر انہوں نے رسیاں بیمار کے ہاتھ میں دی. کہا کہ آپ کے ناموں سے آپ رسی باندھے. وہ بیویاں جو امام کو محافظ سمجھ رہی تھی خود اپنے بازو
بیمار امام بڑے چڑھ سے ایک بار 80 بار جب بیویوں کو رسی باندھی جا چکی تو بے کجاوا اونٹ لائے گئے. اب کون سوار کرے اونٹ پر؟ ایک مرتبہ زینب عباس بن کے آگے بڑھی, کہا پروا قاسم نہیں ہے, آج زینب سوار کرتی ہے. ام لیلا علی اکبر نہیں ہے, آج زینب سوار کرتی ہے. یہاں تک کہ کہا کہ ماں کی کنیز فضا آج تجھے بھی زینب سوار کرتی ہے. جب ایک مرتبہ سوار کر چکی فضا کو تو فرات کا رکن بھیا عباس زینب کی سواری کی بنی بیمار امام آگے خوبی کو ساتھ آنے کی سوار کیا گیا. اونٹوں کو اس مقام پر سے گزارا گیا جہاں پر لاشیں رکھی ہوئی. یہ تڑپ کے لاشوں کو دی اور پھر بیمار امام نے سہارا دیا اور پہلی منزل کوفہ میں یہ قافلہ پہنچا. اور یہاں پر بیمار امام کی شہادت ہے. کس طرح امام رفتہ رفتہ شہید ہوئے ہیں سنیں بس. کہ جب قافلہ کوفے میں داخل ہوا تو ایک نوجوان نے ایک ضعیف کے سر کو دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے ساتھیوں, یہ سر میرے باپ کا سر ہے, بتاؤ مجھے زندہ رہنا چاہیے کہ مر جانا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ مرنے کی بات کیوں کرتا ہے, ہم تیرے ساتھ ہیں, سر حاصل کر لے جا کے دفن کر دیں گے. چنانچہ اس شخص کو جو کہ سر اٹھائے ہوئے تھا قتل کیا گیا اور سر کو لے لیا گیا. تو یہ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا تھا. اس نے اپنے باپ کے سر کو لیا, بوسا دیا اور کہا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو نیزے پر نہیں چڑھایا جا سکتا. بیمار امام وہی کرے یار سید شہداء کے سر کو دیکھ کر بابا حبیب کے بیٹے نے سر حاصل کر لیا. آپ کا حسن کس قدر مجبور ہے کہ میں آپ کے سر کو حاصل نہیں کر سکتا. اور 2 گام آگے بڑھے تو زینب کے شہادت کی منزل آئی کہ اس گھر کے سامنے قافلہ جا کے رکا جہاں پر اس گھرانے کی کنیز رہتی تھی. اس کنیز سے لوگوں نے جا کے کہا کہ اسیر آئے ہیں تماشا کریں گے. تو کہا نہیں, شہزادی نے منع کیا ہے, اسیروں کا تماشا نہیں کرتے. کہا کہ اچھا سنو, یہ جو اسیر آئے ہیں نا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مدینے کے, اگر مدینے کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو ان سے خبر لیں. تو بڑا اشتیاق تھا مدینے کو جانے کا. چنانچہ شوق مدینہ میں یہ کنیز آئی ہے اور آ کے جب دیکھا کہ ایک بچی بہت پیاسی ہے لیکن پانی نہیں مانگتی تو ایک مرتبہ خود گئی, کاسے آب لیا اور آئی. آ کے کہا کہ بی بی پانی پی لو, اس کے بعد میرے لیے دعا کرنا. یہ پانی پی لو, اس کے بعد میرے لیے دعا کرنا. ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ سکینہ پہلے سے پوچھو اس کی دعا. اب سکینہ نے یتیمانہ انداز میں سوالیہ نظر سے اسے دیکھا. جب سکینہ نے دیکھا تو اس نے پہلی جو دعا کی اولاد والوں کا اس نے کہا کہ اللہ میرے بچوں کو ایسے یتیم نہ کرے. سکینہ نے آمین کہی. اس کے بعد اس نے دوسری دعا کی کہ میرا خدا مجھے جلد از جلد مدینہ پہنچا دے. زینب نے اسے روک کر پوچھا کہ مدینے میں تیرا کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہیں شہزادی زینب رہتی ہے, وہیں میرے آقا حسین رہتے ہیں. تو کہا کہ اچھا حبیبہ تو اگر زینب کو دیکھے گی تو پہچانے گی. تو کہا کیسے نہیں پہچانوں گی, خدمت کی ہے میں زینب کی کنیز آگے میں حبیبہ یہ دیکھ لے وہ علی اکبر کا سر ہے, وہ عباس کا سر ہے, وہ حسین کا سر ہے, برابر
لا معلوم. بسم اللہ. آنے والی دوپہر میں تقریبا نہیں رات میں 8:30. رات میں. آئندہ جمعے کو شب کے 8:30 بجے ٹھیک وقت کی پابندی کے ساتھ اسی مقام پر مجلس ادا ہے. آپ سب سے فرداً شرکت کی گزارش کی. حسین